مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس پاکیزہ برکت والے شفا والے ہدایت والے کلام کی آئیے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ. وہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بے کسی سند کے جو انہیں ملی ہو ان کے دلوں میں نہیں مگر ایک بڑائی کی ہوس جسے نہ پہنچیں گے. فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر. تو تم اللہ کی پناہ مانگو بے شک وہی سنتا دیکھتا ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی لیکن بہت لوگ نہیں جانتے. وما يستوي الاعمى والبصير. اور اندھا اور انکھیارا برابر نہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذکرون. اور نہ وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بدکار کتنا کم دھیان کرتے ہو. ان الساعة لآتیة لا ریب فیہا ولكن اکثر الناس لا یؤمنون. بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں لیکن بہت لوگ ایمان نہیں لاتے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. بے شک وہ جو میری عبادت سے اونچے کھنچتے یعنی تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہو کر. اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں آرام پاؤ اور دن بنایا آنکھیں کھولتا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون. بے شک اللہ لوگوں پر فضل والا ہے لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء. وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا. لا الہ الا هو فأنا تؤفکون. اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو کہاں اوندھے جاتے ہو.
كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی اور آسمان چھت اور تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں اور تمہیں ستھری چیزیں روزی دیں. ذلكم الله ربكم یہ ہے اللہ تمہارا رب. فتبارك الله رب العالمين. تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہان کا. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اسے پوجو نرے اسی کے بندے ہو کر. الحمد لله رب العالمين. سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہان کا رب. صدق اللہ العظیم. مرحبا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اپنی حمد، اپنی ثنا، اپنی تعریف کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین. پروگرام کا عنوان ہم نے رکھا ہے، آج کا ٹاپک موضوع اچھی باتیں. سبحان اللہ. سب کو اچھی لگتی ہیں کیا؟ اچھی باتیں. لوگ سننا بھی چاہتے ہیں کیا؟ اچھی باتیں. اور پذیرائی بھی ہے کن کی؟ اچھی باتوں کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اچھی باتیں سننا تو چاہتے ہیں لیکن شاید اچھی باتیں کرنا نہیں چاہتے، یا شاید کہہ لیجئے کہ اچھی باتیں کرنا تو چاہتے ہیں لیکن اچھی باتیں کر نہیں پاتے. اور یہ اچھی باتیں ہیں کیا؟ کچھ اس پر بھی بات کریں گے. صرف اور صرف سامنے والے کے مزاج، اس کی توقعات اور اس کی چاہت کے مطابق رسپونڈ کرتے جانا یہ اچھی باتوں میں آئے گا، یا اچھی باتوں کی بھی کوئی حد ہے اور ان باتوں کو بھی کسی فلٹر میں سے گزارنا پڑے گا اور کچھ چیزوں سے جو ہے وہ علیحدہ کرنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کے ساتھ ان کو ملانا پڑے گا. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. قولوا للناس حسنا. ایمان والوں کو تعلیم و تربیت تو بہرحال یہی کی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کہی جائے. اور یہ اچھی بات ہے کیا؟ اس پر بھی انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. زید نیاز بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے، پھر آگے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی
علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے 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 مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں جتنے اللہ نے بھیجے ہیں نبی دنیا میں تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے تیری آمد کی خبر سب ہے سنانے والے مجدائے رحمت حق ہم کو سنانے والے مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے درے احمد تک مجھ سے ناشاد کو پہنچا دے درے احمد تک
سنانے والے دل ویران عاشق کو بھی کیجے آباد، دل ویران عاشق کو بھی کیجے آباد، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، میرے محبوب مدینے کے بسانے والے، کوئی پہنچانا نبی رتبے عالی کو تیرے، کوئی پہنچانا نبی رتبے عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، قبر میں آپ کو دیکھا تو رضا نے یہ کہا، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، دیکھیے آئے وہ مردوں کو جلانے والے، مجدائے رحمت حق کو سنانے والے، مرحبا دوزخ سے بچانے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کے عنوان اور موضوع پر آئیں تو اچھی باتوں میں اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف اور اس کی توصیف بیان کرے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لائے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، ان کی شانوں کو، ان کی عظمتوں کو بیان کرے، ان کو پڑھے۔ لوگ پوئٹری پڑھتے ہیں اور ایسی پوئٹری پڑھتے ہیں کہ جو دنیا، آخرت، سوچ، فکر، تخیل اور بندے کے جذبات کو ناکارہ، برباد اور بالکل ڈیمولش کرنے والی ہوتی ہے، ایسی پوئٹری پڑھتے ہیں، مایوسی پھیلانے والی، بلکہ مایوسی کے دلدل میں دھسانے والی پوئٹری۔ بعض بار لوگ جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بس چل رہے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ہے۔ اس پوئٹری سے بےہودہ اور فضول اور فالتو قسم کی پوئٹری سے جو ہے وہ جان چھڑا کر اگر اللہ اور اس کے رسول کی تعریف پر مبنی کلام، اور وہ بھی کلام امیر سنت کا ہو، اور سبحان اللہ امام اہل سنت کا ہو، اور خلفائے جو ہے وہ امام اہل سنت کا
کلام ہو، سبحان اللہ، علماء اہل سنت کا جو ہے یہ کلام ہو، یہ بندہ پڑھے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ حاصل کرنے والا بن جائے، دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے اور آخرت میں بھی بیڑا جو ہے وہ پار ہو جائے۔ تو پوئٹری پڑھنے کے حوالے سے بھی میں ضرور عرض کروں گا، جن کو اشعار جو ہے وہ پڑھنے کا شوق ہے تو فالتو قسم کے بیہودہ اشعار پڑھنے سننے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بچائے، بلکہ ضروری ہے بعض صورتوں کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں اس انداز میں بھی اپنے آپ کو لگائے۔ مجھے سر ایک بات میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ غالباً اس وقت کی بات ہے جب وسائل بخشش جو ہے یہ ترتیب جو ہے وہ دی جا رہی تھی، تو مجھے جو ہے وہ غالباً حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کے اشعار جو ہے نا وہ کاؤنٹ کریں۔ میں نے اشعار جو ہے وہ کاؤنٹ کرنے شروع کیے، تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ کاؤنٹ کر لی۔ میں اس طرف صرف وسائل بخشش کی جو ہے وہ اس وقت جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی میں فہرست پڑھتا گیا، اور آپ یقین مانیں مجھ پر تو ذوق کی کیفیت طاری ہو گئی۔ صرف اس کی فہرست میں جو لکھے ہوتے نا کلام، یعنی ایک ایک جملہ جو ہے لکھا ہوتا ہے یا پہلا شعر کا کچھ، پہلے شعر کا کوئی مصرع ہوتا ہے لکھا ہوا، تو میں سوچ رہا تھا کہ امیر علیہ سنت نے اتنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ڈوب کر کیسے اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے کلام، کہ اس کو بندہ اس کی فہرست ہی پڑھتا جا رہا ہے تو بھی اپنے اندر ایک ذوق کی کیفیت جو ہے یہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر سنت کے جو ہے وہ آپ پر، آپ کی مبارک ذات پر، آپ کے گھرانے پر، آپ کی آل اولاد پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوئٹری پڑھنے پر سارا کیا کہیں گے؟ اچھی باتوں میں لوگ جو ہے وہ پوئٹری کو بھی لے کے آتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ اچھی بات کو جب ہم سمجھیں گے نا تو اسی کے اندر پھر یہ پوئٹری کا بھی، جس طرح آپ نے کچھ اشارہ کیا اس میں، تو ہم ایک دوسرے سے جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے کچھ خیالات یا کچھ مقصد یا جو ہمارے اندر ہوتا ہے جی وہ ہم دوسرے تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب یہ جب پہنچاتے ہیں تو پھر وہ دو مین کیٹیگریز بنتی ہیں، ایک اچھی بات اور ایک بری بات۔ صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی روایت ہے کہ املاء الخیر خیر من السکوت، کہ اچھی بات کہنا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور ساتھ ارشاد فرمایا والسکوت خیر من املاء الشر، اور خاموش رہنا، سکوت کرنا، کچھ نہ بولنا، یہ بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ تو یہ کمپیریزن نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ اگر تو اچھی بات ہے تو ایک اچھی بات کریں یا خاموش رہیں، تو نصیحت ارشاد فرمائے کہ تم اچھی بات کرو، اور دوسری طرف سیٹ کس کا ہے؟ خاموش رہنے کا اور بری بات کرنے کا۔ تو جب یہ دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہو، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں جو مدنی نصیحت ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تم خاموش رہو۔ خاموش رہنا کام ہے سر، اب ایک لوگ خاموش نہیں رہ پاتے، جیسے دیکھیں میں بھی اب آپ بول رہے ہیں، میں نے بھی بیچ میں کچھ نصیحت آ گئی نا، نصیحت آ گئی کہ بولنا ہے تو پھر اچھا بولو۔ صحیح، املاء الخیر اس طرف اشارہ کیا کہ تمہیں اچھی بات کرنی تو اچھی بات کرنی ہے، اس کا نچوڑ یہی ہے نا کہ اگر اچھی بات نہیں کر سکتے پھر خاموش رہو، اور اگر تمہیں بری بات کرنے کا جی چاہ رہا ہے پھر خاموش رہو۔ تو یہ ایک نصیحت ارشاد فرما دی کہ اگر بولنا ہی ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بولے بغیر چارہ نہیں، اور بات بندہ نہ کرے یہ ذرا بہت دشوار ترین لگتا ہے، تو اچھی بات کرے۔ اب اچھی بات کے حوالے سے جو تحقیق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے 4 قسمیں بڑی بنیادی سی بنائی ہیں۔ انہوں نے ایک تو وہ بات ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بینیفٹ ہے ٹوٹل، جیسے درود پاک پڑھنا، تلاوت کرنا، حمد کرنا، اور نیکی کی بات کرنا، اور کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کی ہمدردی کسی سے کرنا، تعزیت کرنا، اس کو بیمار کو عیادت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو ہوگی ایک چیز کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، بینیفٹ ہے۔ اور ان کا دوسری چیز وہ جس میں نقصان ہی نقصان ہے، جیسے معاذ اللہ کسی عیب اچھالے، کسی کی غیبت کی، کسی کا دل دکھانے والی بات کر دی، تو یہ نقصان ہی نقصان ہے، اس میں لاس ہی لاس ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہوگی۔ اب تیسری قسم ارشاد فرمایا کہ وہ بات ایسی ہوگی کہ ایک طرح سے اس میں بینیفٹ ہوگا، دوسری طرح سے اس میں لاس ہوگا۔
کہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کو بینیفٹ مل جائے، ممکن ہے اس میں آپ کو لاس مل جائے. صحیح. تو آپ کوئی بات ایسی کسی کے ساتھ کر دیتے ہیں کہ وہ موقع ہے بات کرنے کا. جیسے آپ کا اگر وہ کوئی نقصان ہو گیا تو آپ چاہ رہے ہیں کہ یار دنیا کو پتہ نہ لگے، تو میں الگ سے اگر آپ کی دلجوئی کروں گا تو آپ کو اچھا لگے گا. اور بیچ پورے خاندان کے اگر ہم کسی کو کہیں گے یار تو فیل ہو گیا ہے، ارے اتنے سے نمبر آئے ہیں آپ کے، ہوئے ہوئے ہوئے، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. یہ آپ نے کیا تو ہے، لیکن کیا کس جگہ پہ؟ پورے خاندان کے اندر آپ نے اس کی، یعنی جس کو نہیں پتا تھا اس کو بھی پتا لگے. تو یہ بینیفٹ اور لاس یہ چانس ہے. اور ایک چیز وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ بینیفٹ ہے نہ لاس. فضول بات. یار آج موسم کیسا ہے؟ اچھا سمندر کا پانی چڑھا ہوگا یا اترا ہوگا؟ بھائی صاحب آپ نے مچھلیاں پکڑنی یا آپ نے کشتی چلانی ہے یا آپ کا وہاں کوئی ہوٹل ہے جہاں پر آپ نے بیٹھ کے کچھ کھانا پینا بیچنا ہے. اور مقصد یہ کہ جس کو کوئی کاز ہی نہ ہو، کوئی پرپز ہی نہ ہو، تو وہ بات فضول کہلائے گی. تو کہتے ہیں فضول باتوں کا نہ فائدہ نہ لاس ہے. تو اب اچھی بات خیر، اور دوسری بات شر والی، اور تیسری جو چانس ہے جس میں اچھی اور بری دونوں کا، اور ایک وہ ہے کہ جو اچھی نہ بری. اب دیکھیں یہ چار قسموں میں سے ہم نے لینی ہے سب سے پہلی پہ ہاتھ رکھنا ہے کہ جو ہے ہی بینیفٹ والی وہ ہے اچھی بات. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ ہم اچھی بات سننا پسند کرتے ہیں، کرنا پسند نہیں کرتے. تو ہم جو سننا پسند کرتے ہیں نا اس پہ بھی تھوڑا سا ہم تفصیل اگر رکھیں. ہم کیا سننا پسند کرتے ہیں کہ بھلے ہماری کارکردگی جو ہمارا جو نا وہ رزلٹ جیسا بھی ہو، ہماری پیڑھ ہی دب کی جائے، ہم کتنا ہی کسی کے ساتھ برا سلوک کر لیں، ہمیں کہیں گے یار ویل ڈن، تب ہمیں اچھا لگتا ہے. تو اچھی بات وہ کہ جو ہمیں اچھی بھی لگے اور شریعت بھی اس کو اچھا کہے. واہ. آپ کسی کے پاس چلے گئے جناب رشتہ دار کے پاس، اور تیسرے رشتہ دار کی رج کے غیبتیں کی، چغلیاں کی، اس کے عیب اس کے سامنے کھول کے رکھ دیے. اور مزے کی بات یہ ہے، مزے سے مراد میرا مائنس مزے والی بات یہ ہے کہ اس کی باتیں پھر جا کے اس کو بھی بتاتے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بظاہر اس کو اچھا لگ رہا ہے کہ یار اس کی باتیں مجھے بتا رہا ہے، اس کے بارے میں اس کی میرے دشمن کی برائیاں میرے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ بہت اچھا آدمی ہے. بظاہر اچھا لگ رہا ہے لیکن شریعت اس کو اچھا نہیں کہہ رہی، کیونکہ یہ غیبت کر رہا ہے، یہ چغلی کر رہا ہے، یہ اس کے عیب اس کے سامنے کھول رہا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتی ہیں بری لیکن وہ حقیقتاً اچھی ہوتی ہیں. کسی کو سمجھائے نا کہ گناہ نہ کرو، یہ والا گناہ چھوڑ دو، کوئی توجہ دلائیں اس کو ترغیب دلائیں یا اس کو اس کے انجام سے ڈرائیں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار نہیں 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 یہ بات نہ کیا کرو. آپ بھی سنتے ہیں یہ باتیں کہ لوگ بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یار اس ٹائم تو موت کی باتیں نہ کرو. تو موت کی باتیں کرنے کا ٹائم بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن جب موت آئے گی اس وقت پھر واقعی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. تو آج اگر موت کا سن لیں گے اور خود کو ڈرا لیں گے اور گناہوں سے بچا لیں گے تو اس موت کے لیے تیاری آسان ہو جائے گی کہ انسان توبہ کرتا رہے گا، بار بار نیکیوں کی طرف بڑھتا رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا. تو یہ ساری چیزیں اچھی باتوں میں شمار ہوتی ہیں. کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سلمان بھائی کہ جن سے ہم بات کرنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے اس سے بات کرنے کا. کچھ چار بندے ہو نا تو ان میں سے ہم چھوڑ کے ان کے یار اس سے بات کرتے ہیں، کچھ تو ہوگا، اس کے الفاظ نرم ہوں گے، اس کا لہجہ بڑا پیارا ہوگا، وہ پورا آپ کے ساتھ فوکس ہو کے یعنی آپ کی طرف توجہ کر کے بات کرے گا آپ سے، اور ان کی باتوں میں آپ کے لیے اہمیت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا، تو اس سے ہم بات کرنا بڑا پسند کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں کہ جن سے بات کرنی پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں یار آپ ہی بات کر دو نا، میں کیا ہے. یعنی وہ اپنا سمجھ لو کہ سارا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اہمیت کا بینک ہوتا ہے جو وہ خالی کر چکے ہوتے ہیں اکاؤنٹ. کیونکہ فرسٹ چانس تو سب کو ملتا ہے نا کہ میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. اب یہ بھی ایک انداز ہے، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے.
میں آپ سے کچھ بات کرتا ہوں تو بندہ جتنی بھی مصروفیت میں ہونا، بندہ کہتا ہے یار کتنے پیارے انداز میں میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. چلتا بندہ رک جائے گا، یہ چیز آپ فرمائیں. اور اگر وہ کہے گا میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ کہتا ٹھہر کے آتا ہوں، دل سے کہے گا ٹھہر کے آتا ہوں. تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی ہونا چاہیے. اچھی بات میں لہجہ، الفاظ، انداز اور مقام کیا ہے، وقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں پیش نظر. ایک حکایت سن کے پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ یہ تھا کہ بادشاہ کو آیا خواب. تو آپ کو پتا ہے خوابوں کی تعبیریں بھی بیان ہوتی تھیں. تو بادشاہ کے دربار میں تو اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، شاعر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہوتے تھے، اور خوابوں کی تعبیریں بتانے والے بھی ہوتے تھے، پھر وہ ہنسانے والے بھی ہوتے تھے، سمجھداری کی باتیں کرنے والے بھی ہوتے تھے. تو بادشاہ کا دربار پیکیج ہوتا تھا پورا ایک، جو ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے. تو یہ ہر بادشاہ کے ساتھ وہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ تعبیر بتانے والے موجود تھے. تو ایک سے پوچھا یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے. اس نے جناب وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی اسٹریٹ بات کر دی، سیدھی بات. اس نے کہا بادشاہ سلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بیٹے، پوتے، پڑپوتے آپ کی آنکھوں کے سامنے مریں گے. بادشاہ کو بڑا برا لگا، یار یہ کیا جملہ بول رہا ہے کہ میرے بیٹے، پوتے، پڑپوتے میری آنکھوں کے سامنے مریں گے. اس نے کہا اس کو قید میں ڈال دو. ایک دوسرا بھی تھا، اس سے کہا کہ ہاں آپ بتاؤ. پہلے والے کا حال دیکھ چکا تھا. اس نے کیا کیا کہ الفاظ کا چناؤ کیا. اس نے کہا بادشاہ سلام، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے، پوتے، پڑپوتے کی جو تاج پوشی کی رسم ہوتی ہے نا، اس میں شریک ہوں گے، آپ اتنی لمبی عمر پائیں گے. اس نے کہا کیا بات کی ہے یار، اس کو انعام و اکرام سے لاد دو، خزانے کا منہ کھول دو اس کے لیے. بات ایک ہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بیٹا فوت ہوگا تو جو پوتا ہے وہ بادشاہ بنے گا نا، اور پوتا فوت ہوگا تو پڑپوتا بادشاہ بنے گا. بات پہلے والے کی بھی درست تھی، لیکن دوسرے نے الفاظ کا انتخاب ایسا کیا کہ سامنے والے کو وہ، اب جیسے کسی کا بچہ فیل ہو جاتا، مجھے ایک واقعہ نہیں بھولتا، اس کے جب تبصرے کے جو الفاظ ہیں نا وہ آج تک نہیں بھولتے. وہ شخص بیرون ملک کمانے کے لیے گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ اس کے اور رشتہ دار بھی تھے. اب پیچھے سے بیٹے نے پیپر وغیرہ دیے اسکول کے، تو وہ ہو گیا فیل، اور ایک سے زائد مرتبہ، دوسری مرتبہ جیسے فیل ہوا. اب اس کے رشتہ داروں کو تو پتہ چل گیا. انہوں نے باپ تک خبر کیسے پہنچائی کہ فلاں پرا مبارک ہو، تمہارا بیٹا پھر فیل ہو گیا ہے. وہ کہتے یار مجھے انہوں نے خبر ایسے سنائی تھی کہ جیسے مجھے اینٹ اٹھا کے ماری. یعنی بیٹے کی، یعنی وہ فیل ہونے کی خبر کا کوئی دوسرا طریقہ بھی تو ہو سکتا تھا. انہوں نے طنز کا مسئلہ اور ملغوبہ بھی ساتھ میں ملایا، اور جو بن گیا نا گیند، تو رکھ کے سامنے والے کے منہ پہ مارا. اس نے جو تاثرات دینے کہ یار انہوں نے مجھے اس طرح خبر دی ہے جیسے پکڑ کر اینٹ ماری ہے. اللہ بچا، میرا بیٹا فیل ہو گیا. تو کچھ دل جوئی کے الفاظ کے یار وہ پھر فیل ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، پاس ہو ہی جائے گا. یہاں مبارک ہو، آپ کا بیٹا فیل ہو گیا ہے. تو یہ تکلیف دینے والا انداز ہے. یہ ہے خبر، وہ کہے گا میں نے تو جسٹ انفارمیشن دی ہے، خبر دی ہے کہ بیٹا فیل ہو گیا. میں ایک بات آپ سے شیئر کروں، فرمائیں. جن کے باپ باہر ہوتے ہیں نا، ہاں، وہ بچے تقریباً فیل ہی ہوتے ہیں. اللہ اللہ. یہ جو میں نے اپنی اسکول لائف میں جو دیکھی بات ہے نا، وہ یہی ہے. جن کے باپ باہر ہوں گے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہی ایک تعداد ہے جن کے سر پر باپ کا جو ہے وہ سایہ نہیں ہے، باپ جو ہے کہاں ہے، باہر ہے. تو بچے یا بگڑے ہوئے ہوں گے، یا وہ اخلاق باختہ ہوں گے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہوں گے. پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو بعض اوقات بندہ دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر بھی سوچتا ہے. پھر ہر بندے کے سر بارش ہو رہی ہے نا جی، وہ کچرا کنی میں سے بدبو نکلے گی، گلشن میں سے پھول کھلیں گے، مہکیں گے، خوشبو جو مہکے گی. تو پیسہ جب بندے پر برستا ہے نا، تو کچھ تو وہ ہیں جب پیسہ ان کے پاس آ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور اچھے کاموں میں لگائیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے، اپنا بھی اچھا انداز جو ہے وہ بنائیں گے، اللہ کی نعمتوں کا اپنے اوپر جو ہے وہ استعمال بھی کریں گے. یہ بھی ایک بات ہے. لیکن کچھ کیا کریں گے کہ جب ان کے جیب میں پیسہ آیا تو پھر وہ کوئی حرام کام کریں گے، کوئی نشے کی طرف جائیں گے، کوئی یہ کر لیں گے، کوئی الٹا اور الٹا کم، یہ نہیں یوں کر لیں گے. میری تو یہ اسیسمنٹ میں ایک بات یہ ہے کہ جن کے باپ باہر ہیں نا جی، ان کے بچے جو ہے نا وہ نہ ماں کے کنٹرول میں رہتے ہیں، ماں کے بیچاری کے ویسے ہی کنٹرول میں کم ہی ہوتے ہیں،
اور پھر باپ تو سر پہ ہوتا نہیں ہے، تو پھر بچے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اللہ اکبر، آپ نے بھی سیدھے سوال کیا. اس میں یہ ہے کہ یہ بھی معاشرے کا حصہ ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ہوتا ہے. اب الا یہ کہ اگر کوئی پیچھے ایسا کوئی رشتہ دار موجود ہے جیسے ماموں یا چچا، ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں بچے، ہے نا. ایسا بھی دیکھا کہ باپ سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا ماموں یا چچا سے ڈرتے ہیں. صحیح. تو وہ کوئی گڑبڑ کر دیں نا، تو پھر ان کو اگر ان کے بہن بھائی کہیں کہ میں ماموں کو بتاتی ہوں، نہیں ماموں کو نہیں بتانا، تو وہ ایک وہ تربیت کے لیے سمجھ لیں کہ ہم نے ایک کچھ دروازے رکھے ہوتے ہیں کہ باپ بعض اوقات وہ سمجھتا ہے کہ میں براہ راست اس کو بھی نہ ہی کنٹرول کروں، تو ماموں یا چچا اس کو سمجھا دے تو وہ ڈرتا بھی ہے اس سے اور وہ باز بھی رہتا ہے. یہ تو ہے. اور جو آپ فرما رہے ہیں تو اس میں تو یہ باہر جو جانے والے ہیں، تو یہ سن 80 کی دہائی سے لگا لیں، ان کے جانے اور آج کل کے جو جاتے ہیں، چونکہ زمانہ تبدیل ہوا نا، تو پیچھے بھی اسی حساب سے آ گیا. تو بگاڑ اگر تھا تو وہ بڑھ گیا، اور سدھار اگر تھا تو وہ کم ہو گیا. یہ المیہ تو ہے. کیا مشورہ دیں گے آپ جن کے یہاں ایک نظام چل رہا ہے، ایک کمپریہنسو ان کی کمائی جو ہے وہ ہو ہی رہی ہے، یعنی یوں بولیے ضرورتیں کیا ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، تو آپ مشورہ دیں گے کہ بندہ جو ہے نکل جائے باہر، تو جا کے ذرا تھوڑا اور بھی دیکھے؟ اپنی اولاد کی تربیت سمجھ لیں کہ وہ اس کے سر سے جو چھتی اگر آپ اتار کے لے گئے، وہ تو پھر جو دھوپ ہے اس تک آئے گی معاشرے کی، اور دھوپ پھر ان کے جسموں کو بھی جلائے گی، ان کے دل کو بھی جلائے گی، رنگ بھی کالا کر دے گی. مشکل ہوتا ہے کہ بعد میں اولاد سنبھلے، کیونکہ باہر سے آیا پیسہ اور ان پیسے میں اولاد کو تو ملے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب پیسہ آتا ہے، دولت آتی ہے، پھر دولت اپنا رنگ دکھاتی ہے. صحیح. ایک تو وہ جو صورت آپ نے بتائی کہ وہ جناب وہ ضرورت کی چیزوں میں خرچ کرے اور پھر صدقہ خیرات بھی کرے. یہاں یہ ہے کہ جو خواہشات اس کے دل میں ہوتی ہیں نا، میں یہ کروں، یہ انداز اپناؤں، تو اس کو جو سمجھ لو کہ وہ نہ ہونے کا جو انداز ہے نا، دوسرے لڑکوں کو جب دیکھتا ہے کہ وہ یوں کرتے ہیں، یہ بھی وہی کرے گا، میں بھی یوں ہی کروں گا. اور جب پیسہ آتا ہے پھر وہ وہی کرتا ہے، وہ ون ویلنگ بھی کرتا ہے. وہ جناب ٹور پہ بھی جائے گا، اور ٹور پہ کیا شرط بھی لگا لے گا کہ دیکھتے ہیں کون اس کو پار کرتا ہے. تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو پار کرنے والے خود پار ہو جاتے. خود پار ہو جاتے. اب اس ٹائم 17-18 سال عمر، اب 4 دوست مل گئے اور چاروں کی ان کی کوئی ذہن کی سطح ایسی ہے نہیں کہ جو سمجھ سکیں، تو وہ شرطیں لگاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون چھلانگ لگاتا ہے اور پار ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، کون پہلے چھلانگ لگاتا ہے. ایسا بھی ہوا، کچھ خبریں رپورٹ ہوئیں کہ 3-4 نے شرط لگائی، ایک تو کود گیا، باقی 3 رک گئے، وہ بیچارہ اپنی جان سے گیا. تو یہ جو شمالی علاقہ جات کے دریا بظاہر لگتا ہے کہ یار یہ اس کے اندر کیا ہوگا، اس کی سپیڈ، اس کے اندر جو پتھر وہ اتنے ہوتے ہیں کہ جو تیراک ہے نا اس کی بھی وہاں چلتی نہیں ہے. وہ بھی بس جو ایک ہوں گے نا اس علاقے کے تیراک شاید وہ کچھ کر لیں، باقی تو وہ پھر جال وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ پہ بہاؤ کم ہے وہاں سے معاذ اللہ اس کی لاش ملتی ہے. تو باہر اگر آپ گئے بھی ہیں، اول تو وہی ہے کہ اگر یہاں پر اپنی اولاد کے ساتھ رہ کر آپ تھوڑی کھا لیں، دوسری کھا لیں، اور اپنی اولاد آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں نا گاڑی جو اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں ہم ہر مہینے یا ٹیوننگ کروا کے سیٹ کرواتے ہیں اس کو، تو اولاد کی بھی ٹیوننگ کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے. کیونکہ اگر وہ غلط راستے پہ غلط صحبت میں اگر چل نکلا نا، باہر بیٹھے آپ کو بتائے گا کون، اور آپ کیا کریں گے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں. وہ بولے گا جی ابو مجھے اتنے پیسے چاہیے، ابو کہیں گے بیٹا میں تو آیا ہی تمہارے لیے کمانے کے لیے، یہ لو. اب اس کا استعمال کہاں ہو رہا ہے یہ نہیں پتا ہوگا. اس کو یہ تسلی ہوگی میں اپنے بچوں کو جناب عیش کروا رہا ہوں، یہ عیش ان کو کہیں برباد نہ کر دے، یہ سوچ بھی سوچنی چاہیے. تو بیسٹ صورت تو یہ ہے کہ اپنے اولاد جو بھی ہے اس کے بچے وغیرہ ہیں ان کے سر پہ رہ کے ان کی تربیت کرے. مرحبا. استاد اگر شاگردوں کے سر پہ رہ کے نہیں پڑھائے گا تو وہ کیا تربیت کرے گا؟ پیر کے پاس اگر مرید نہیں جائے گا، پیر کی نصیحتیں اگر وہ نہیں سنے گا تو وہ جائے گا کدھر تربیت کے لیے؟ تو اسی طرح اگر باپ جو مین گھر کا ہے، سایہ سمجھ لیں، چھت ہے، جب وہ نہیں ہوگا
تو پھر اولاد تو آزادی معصوم ہے، ماں تو گھر میں بیٹھی، تو ماں کو بھی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ محاورہ ہے کہ وہ بیوقوف بنانا، اس کے لفظ بہت سارے ہیں، تو وہ ماں کو بھی چلا لیں گے، یہ یوں جانا تھا، یوں جانا تھا، اور میرے دوست کا یہ مسئلہ ہو گیا، آج اس جگہ جا رہا ہوں، وہ جھوٹ بول بول کے اپنے آپ کو اس مقام پہ پہنچا لیں گے کہ ماں کو بھی جب پتہ چلتا ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی ایک بہت پیسے والے آدمی سے میری ایک موضوع پر بات ہوئی، بات جو کہی تو بات تو عقل کو اپروچ کرنے والی، جی بات یہ کہی، انہوں نے کہا دیکھو یہ پیسہ ہے نا، اس کی مثال ایک سانپ کی سی ہے، اگر تو آپ کو سانپ پکڑنے کا طریقہ ہے، اور اگر سانپ ڈس لے تو کیا کرنا ہے، یہ بھی ہے، اس کا اگر آپ کو تجربہ ہے اور پتہ ہے، پھر تو آپ سانپ کے قریب جائیں، ورنہ پھر آپ سانپ سے کیا رہیں، دور ہی رہیں۔ تو پیسہ بھی کیا ہے، یہ ایک سانپ ہے، جی اگر آپ کے پاس یہ آ رہا ہے تو اگر اس نے آپ کو ڈس لیا تو پھر آپ کے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے۔ سانپ کے ڈسے پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی جو ہے وہ شخص کو سانپ نے کاٹا، خالد بھائی لاکھوں روپے لگا کے 6 مہینے تک بندے کا علاج ہوا، ایسا سانپ نے کاٹا، لاکھوں روپے لگ گئے، مہینوں کیا ہوا، بیڈ ریسٹ پر رہا، جو ہے وہ علاج ہوا، لیکن بندہ کیا ہے، صحت یاب نہیں ہو پایا۔ اللہ، یعنی یہ باتیں بھی سنی گئی ہیں، سر شنیدن ہے۔ تو بات میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے بچے بھی جو ہے میں دیکھ ہی رہا ہوں ان کو، انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کے ہاتھ میں پیسے نہیں دیتے، ہم بچوں سے کہتے ہیں ہاں بھی کیا چاہیے، بچے بتاتے ہیں یہ چاہیے، اگر وہ لے کر دینا ہوتا ہے تو ہم لے دیتے ہیں، نہیں تو کہتے ہیں بیٹا نہیں، یہ دینے کی چیز یہ نہیں ہے، یا ابھی اس کا کیا ہے، وقت نہیں، کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی۔ مجھے جو سر ایک اور چیز محسوس ہوئی کہ یہ جو مطلب زیادہ پیسے کمانے کے لیے بیرون ملک جب چلے جاتے ہیں، ان کی گھریلو زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اس کا تجربہ مجھے کیسے ہوا، اللہ اکبر، یہ سفر مدینہ جو نومبر دسمبر میں مجھے نصیب ہوا، اس میں میں نے اس کو جو ہے نوٹ کیا۔ میں ایک پنجابی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر کے کہیں جو ہے جا رہا تھا، اور وہ جیسے جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا، اس انداز سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اپنی گھر والی سے ہی بات کر رہا ہے۔ اچھا، اپنا طریقہ کیا ہے کہ جب اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہم اس کو سننے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کٹ آف ہو ہاں جاتے ہیں۔ بھئی موبائل اپنا نکال لیا، اپنے کام میں جو ہے وہ لگ گئے، لیکن اب آپ جو بات آپ کے ساتھ بیٹھا بندہ بات کر رہا ہے، آپ کے کان میں تو آواز آ ہی رہی ہے نا، ٹھیک ہے، اور اپنی زنانی سے وہ خام خواہ مطلب وہ لڑ رہا تھا، اور میں نے اترتے ہوئے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بات محبت پیار سے ہو جائے وہی جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے، وہ بعض کا جو غصہ اضافی غصہ ہوتا ہے وہ کام خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرابلم بھی پریشانی بھی ہے، آپ مقدس پاک شہر میں ہیں، بلد امین میں ہیں، مکہ مکرمہ میں ہیں، یہاں آپ دعا کریں، قدم قدم قبولیت کا مقام ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر کا پہلو جو ہے وہ نکل آئے گا۔ یعنی اتنی ہی بات کہہ کے میں پھر اتنا ہی کافی ہے، یہ کہہ کہ میں پھر اتر کے ان کو پیسے دے کر میں چلا گیا۔ تو یہ جو بیرون ملک ہوتے ہیں، ایک تو اولاد بھی جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں یہاں سے، اولاد بھی داؤ پر لگ جاتی ہے، گھریلو زندگی جو بندے کی ہوتی ہے وہ بھی کیا ہو جاتی ہے، یہ آن رسک جو ہے یہ چلی جاتی ہے۔ تو مجھے تو سر یوں ہی لگتا ہے، نگران شورا نے ایک پروگرام میں جو ہے وہ یہ فرمایا کہ جو یہاں رہ کر کے جن کا سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے، ان کو یہاں پر رہ کے، اپنے ملک میں رہ کے، اپنے وطن میں رہ کے، اپنی اولاد کے ساتھ رہ کے، اپنی فیملی میں رہ کے، اپنے خاندان میں رہ کے سسٹم کو جو ہے وہ چلانا چاہیے۔ بعض اوقات پیسہ تو بندے کو مل جاتا ہے، لیکن باقی سب کچھ پھر کیا ہے وہ رول جاتا ہے۔ تو یہ بھی بات کیا ہے، دیکھنے کی اور غور کرنے کی ہے۔ تو بات وہ بنی بگڑنے والی اولاد کے حوالے سے، وہ ایک بات کی فیل ہونے والی۔ اس پر میں ایک اور بات کروں صاحب، ایک بچہ جو تھا وہ پاس ہوا، اور پاس ہو کر کسی گھر میں مٹھائی دینے گیا، تو انہوں نے کہا کتنے نمبر آئے، اس نے اپنے نمبر بتایا۔ مٹھائی لینے والوں نے، یعنی جنہوں نے مٹھائی لی، انہوں نے کہا نمبر تیرے اتنے آئے نا تو مٹھائیاں ونڈنا پھرنا پیا۔
بول دیا نمبر اس لیے کم آئے ہیں اور جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹتے پھر رہے ہو. یعنی اب دیکھیں کہنے والے مطلب رکتے نہیں ہیں, دیکھتے ہیں مٹھائی بھی لے رہے ہیں اور ساتھ میں کیا ہے بات بھی دے رہے ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھی بات کہیں, اس طرح کی طنز کرنا, تانے دینا, یہ مناسب بات نہیں ہے. اچھا وہ یہ بعض اوقات وہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جہاں پہ بندہ چپ رہے نا تو بہت سارے معاملہ سیٹ ہو جاتے. اب وہ تمہارے دل میں اگر آئی بھی ہے تو یار یہ کوئی ایسی توپ ہے کہ جہاں پر وہ پیچھے سے وہ بارود رکتا ہی نہیں ہے. یہاں سے آیا اور آپ کہتے ہیں بس ہم منہ زبان کے ذریعے اس کو فائر کر ہی دیں, تو اگر یہ نہ بولتے تو کیا جاتا. اب وہ تبصرہ کر دیا, وہ تبصرہ کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو بھی اچھا نہیں لگا. اگر وہ جو بات آپ کر رہے ہو, حالانکہ نہ آپ کی مٹھائی نہ آپ نے کھائی نہ آپ نے دی, لیکن آپ کے دل میں بھی تو آیا کہ یار مٹھائی لے بھی رہے اور باتیں بھی مار رہے ہو. اس کے دل میں بھی آیا ہوگا کہ یار ان کو میں مٹھائی دے بھی رہا ہوں اور آگے سے مجھے باتیں بھی سنا رہے ہیں. تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر ہم کسی نا چپ رہ کر بہت ساروں کو سکھی رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار, اگر ہم یہاں بولیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ ماب و دولت ہم بھی کچھ چیز ہیں, ہم بھی کوئی چیز ہیں. اللہ حافظ والا معاملہ. کبھی ایسا ہوتا ہے سلمان بھائی, پیچھے رہ جانے والے کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہوتی ہے. اگر کم نمبر والا مٹھائی بانٹ رہا ہے نا, اس کے پیچھے شاید کوئی لاجک ہو. اب یہ ظاہر اسپیسیفکلی واقعہ کیا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, لیکن سمجھدار افراد یہ بات بیان ضرور کرتے ہیں کہ پیچھے اگر کوئی ایک آدھ مرتبہ رہ گیا نا اور اس کو وقت پر صحیح طرح ٹریٹ نہیں کیا گیا تو اب اس نے پھر ہمیشہ پیچھے ہی رہنا ہے, پھر بہت پیچھے رہ وہ کہتا ہے کہ جب میں باتیں ہی سننی ہے, کر کے بھی سننی ہے, نہ کر کے بھی سننی ہے, تو پھر بغیر کرے ہی بندہ سن لے, محنت تو ضائع نہیں ہوگی. باتیں تو آخر میں محنت کرنے کے بعد فرضی صورت میں اس کی بنا لیتا ہوں. جیسے آپ نے کہا نا, ہو سکتا ہے بیچارہ وہ 3 مرتبہ کے اٹیمپٹ کے بعد پاس ہوا ہو, 3 مرتبہ فیل ہونے کے بعد پاس ہوا. آپ اس کے نمبروں کو دیکھ رہے ہیں, اس کی خوشی یہ دیکھیں گے یار 3 مرتبہ فیل ہونے کے بعد آخرکار میں پاس تو ہو گیا نا. تو خوشی اگر کوئی کرے تو خوشی میں شیئر کرنا ہے, یہ بھی اچھی بات ہے, نہ یہ کہ اس کے اندر کوئی وہ پتھر پھینک دینا تاکہ کیچڑ اڑے. مجھے ایک بات بتائیں, جی جو 3 مرتبہ فیل ہو, چوتھی مرتبہ کیسے پاس ہوگا, کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا یار. بڑی بڑی دنیا بھری پڑی ہے مثالوں سے یار. ہاں ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نا جب آنکھ کھلی ہوا سویرا, تو وہ ہوتا ہے کہ یار بہت ہوگی یار, اب تھوڑے محنت کر کے نکل جائیں آگے. تو یہ ہوتا ہے. جامعۃ المدینہ میں ہمارے کوئی بھی جامعہ ہے جیسے, اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات شروع کے درجات میں ویسی اس کی اٹھان نہیں ہوتی پڑھائی میں. وہ 1-2 درجے پڑھنے کے بعد وہ کہتے ہیں یار پڑھ ہی رہے ہیں تو ذرا اچھی طرح پڑھ لیں. وہ ایسا پھر امپروو کرتا ہے. ایسی بات. اچھا الٹ بھی ہوتا ہے کہ 3 درجوں میں اٹھان بڑی زبردست ہوتی ہے کہ شروع میں آئے اور کوئی ادھر ادھر کی نہیں باتتی, اولا زبردست صرف و ناو, اور پھر ثانیہ میں عبارت, واہ جی واہ کیا بات. ثالثہ میں اس نے کہا ہون مینو سارا کچھ آ گیا ہے. یہ میں اپنا جو تدریس کا ایک مشاہدہ نا بتا رہا ہوں, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اب آ چکا, سب کچھ اب جو میرے پاس ہے نا وہ چھین نہیں سکتا کوئی, حالانکہ چھین جاتا ہے. آپ اگر مشق نہیں کریں گے تو اگر آپ 4 سالوں کے بعد یہ پروگرام کریں گے تو آپ کچھ نہ کچھ تو ہیسیٹیشن فیل کریں گے نا جھجک کے یار. تو جو فیلڈ میں رہتا ہے نا آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر جا کے خامسہ کے اندر سادسہ یعنی 5th ایئر 6th ایئر, اس میں جا کے جب اس سے بنیادی باتیں پوچھی جاتی ہیں تو کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے, اور استاد کو بھی یوں دیکھتا ہے کہ استاد صاحب آپ نے اس درجے میں مجھے یہ بات کیوں پوچھ لی. استاد بھی کہتا ہے یار میں نے اسے کیوں پوچھ لیا, سیدھی سیدھی عبارت سنتا آگے چلتا. تو ایسا بھی ایک آسان فیل مضاف ہوتا ہے کبھی, ایک فیل ہو اور مضاف ہو, ہاں یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. ایسا ہی. میں نے ایک دفعہ مجھے کسی نے دیا ٹیسٹ کے امتحان کہ آپ بھی چیک کریں, تو اول تو میں ان کاموں سے ذرا دور رہتا ہوں کہ مجھے ٹینشن ہو جاتی ہے وہ دیکھ کے کہ یار لکھا کیا ہوا ہے اس میں, ایسی یعنی کہ الٹ پلٹ بھی چیزیں لکھی ہوتی. میں نے خیر میں کہا آپ کا حکم ہے, میں نے ایک پیپر پکڑا, چیک کیا, اس میں ترکیب لکھی ہوئی, ترکیب بھی جو وہ یعنی درس نظامی کمپلیٹ کر چکا تھا بندہ اس کی تھی. اس نے لکھا فعل مضاف فلاں مضاف الیہ. آگے میری ہمت نہیں پڑی چیک کرنے کی. میں نے وہ پیپر اپنے جو معاصرین ہیں جو دیگر اساتذہ ہیں ان کو کیا واپس, اور برجستہ میرے منہ سے نکلا کہ میں نے کہا یار یہ پڑھ کے نا مجھے اپنی نہ بھول جائے گی, کوئی نیا میں نہیں چیک دماغ میں آ جائے گا.
تو بات وہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر تو صورت ہے جس طرح آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ فیل ہو کے، تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ابھی آپ کی کمزوری ہے لیکن آپ اسٹرگل کریں، کوشش کریں، تو اس کو طریقہ کار بھی بتائیں، ہمت نہ انشاءاللہ وہ کریں گے. جی تو بالکل. یہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک مثال کے 3 دفعہ نہیں 2 دفعہ فیل ہوا ہوگا، 1 دفعہ فیل ہوا ہوگا. یہ تو بلکہ ایک بہت موٹیویشنل مشہور سپیکر ہے، وہ انہوں نے اپنا واقعہ بتایا تھا کہ 6ٹھی کے میں نے امتحان دیا 6 کے نا، تو میں ہو گیا فیل کسی وجہ سے. میری خالہ آئی میری ماں کے پاس، جب اس کو پتہ چلا کہ فیل ہو گیا، وہی اچھی بات اور کانٹے لگا کے بات کرنا، تو وہ میری ماں کو کہنے کہ اینو خرات دے کام چے پا دیو. جو خرات دی تھی وہ تو وہ لوہے کو چھیلتا ہے اور مختلف شکلیں دیتا ہے، وہ مشین سی ہوتی ہے، وہ خرات کہلاتی ہے. کام بڑا ہے مدنی جانے کے ناظرین، ہنر اگر یہ ہے جی جی تو بڑا ہنر ہے. یعنی یہ ہنر ہے. وہ یہ کام آتا ہے نا جی، جی جی وہ اپنی فیلڈ کے اندر وہ لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، ماسٹر اور بادشاہ لوگ ہوتے ہیں. بادشاہ ہوتے ہیں. ایسی بات. گاڑی کا چھوٹا سا پیس بنا کر بڑے بڑے صاحبان لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں یار ہمارا کام کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی خدا میں مدنی چلے کے ناظرین کے لیے تھوڑا بتا رہے ہیں خراد ہے کیا ہے. چیز. کیا صحیح. وہ اس کی خالہ نے بولا کہ اس کو خراد کے کام پہ ڈال دے. وہ بچہ سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے جب یہ سنا میں بولا تو کچھ نہیں، لیکن مجھے تاؤ بڑا آیا، تیش بڑا ہے کہ یار یہ کیسی باتیں کر رہے. میں کہا اب میں کر کے دکھاؤں گا. کہتے میں نے امتحان کی پھر دوبارہ پہ امتحان دیا، تیاری کی، اور اس میں میں نے پوزیشن لی. ٹاپ 3 ہوتی ہیں، وہ پوزیشن لی. مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے تو اپنے حساب سے جو بات کی خالہ نے، تو وہ اب فیل جو بار بار ہو رہا ہو خالد بھائی، اسے یہ پوچھنا یار آخر تم ہر سال فیل ہی کیوں ہو جاتے ہو، اس کا فائدہ کیا ہوگا. وہ تو بیچارہ اور جھیمپے گا، وہ کیا جواب دے کہ میں ہر دفعہ فیل کیوں ہو جاتا ہوں. تو یہ سوال اس طرح کے پریشان کرنے والے کرنا یہ بھی اچھی باتوں میں شمار نہیں ہوتا. کہ ایسا سوال کرنا جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. یار تمہارا رشتہ کیوں نہیں ہو رہا اب تک؟ وہ کیا بتائے کہ بھائی صاحب اتنے میں نے اٹیمپٹ کی ہیں، اتنے لوگوں کو بولا ہے میرا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، میں کیا کروں؟ آپ کو وہ کیا جواب دے؟ چھوٹے بچے سے پوچھنا یار تمہارے امی ابو لڑتے کیوں رہتے ہیں؟ وہ نہیں بھی توجہ ہوگی کہ ہاں یار امی ابو لڑائی تو بڑی کرتے ہیں. اب وہ پوچھنے والے کہ مجھے کیوں لڑتے رہتے ہیں؟ تو یہ بھی اس طرح کے سوالات بھی اچھی باتوں میں نہیں ہے. اس کا مقصد وہ بچے کے دادا دادی سے پوچھیں تو شاید وہ بھی نہ بتا پائیں جو سوال بچے سے ہو رہا ہے. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. اچھی بات ہے، اللہ اچھی بات کہیں، اور کسی کو ڈی مورلائز بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اور میں یہاں ایک اور بات عرض کروں، اچھی باتیں سننے کے لیے کام بھی اچھے ہی کرنے چاہیے. کیا بات، یہ بھی میں عرض کروں آپ. بہت کپڑا ہے نا، کپڑے کو کاٹا بھی جاتا ہے اور اس کو سیا بھی جاتا ہے. یہ آپ دیکھ رہے، یہ جو مطلب یہ پورا بازو جو ہے وہ بنا ہوا ہے، یہ ایسے تھوڑی بن گیا ہے، چٹکی بجائی ہر بن گیا ہے. پہلے جو کپڑا جو تھا اس کو کاٹا گیا ہے، کاٹنے کے بعد طریقے کے ساتھ اس کو سیا گیا ہے، پھر کیا ہے جا کر کے یہ لباس بنا ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، جو آپ نے پہنا ہوا ہے یہ بھی ایسی بنا ہوا ہے. تو چیزوں کو بعض اوقات جو ہے وہ ان کو ٹھیک بھی کرنا پڑتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کبھی اگر آپ نے لکڑی کا کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو دروازے بعض اوقات کیا ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، دروازے ایسے ہی بن جاتے ہیں خوبصورت. یہ نہیں، درخت پہلے کٹتا ہے، کٹنے کے بعد پھر آرے پہ چرتا ہے، چرنے کے بعد پھر وہ ایک پروسیس میں سے گزرتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ برندہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لگتا ہے، اور پھر بعد اس کے اوپر ایک مشین جو ہے وہ پھیری جاتی ہے، وہ بھی کیا کرتی ہے اس کے اوپر سے یعنی اس کو بالکل پلین اور اس کو بالکل سیدھا لیول میں جو ہے وہ لے کر کے آ جاتی ہے. تو پروسیس جو ہے نا وہ بعض اوقات اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. یاد رکھیے گا پروسیس میں سے آپ چائے ایسے تھوڑی بن جاتی ہے، آپ کو پتیلی چولہے کے اوپر رکھنی پڑے گی، جو ہے وہ پانی پتیلی کے اندر ڈالنا پڑے گا، آنچ بھی کیا کرنی پڑے گی، جلانی پڑے گی. چولہا جلانے کے لیے آپ کو یا تو اس کو ماچس استعمال کرنی پڑے گی یا دوسرا چولہا ہے تو اس میں سے بھی وہ ایک سپارک دے گا. آپ اس کو بٹن کو بعد چولہے ہوتے ہیں، آپ اس کا بٹن دبائیں گے خالد بھائی اور اس کے نوب گھمائیں گے تو وہ کیا ہوگا، چالو ہو جائے گا. اس کا بھی ایک سپارک اس کو چاہیے ہوتا ہے.
پھر چائے جو ہے وہ آپ اس میں پتی بھی ڈال رہے ہیں، دودھ بھی ڈال رہے ہیں، چینی بھی ڈال رہے ہیں، پھر وہ ابل رہی ہے، وہ ابل رہی ہے اور اس کو آپ کنٹرول بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ چائے ایک جو پیارا سا یوں کہہ لیں کہ مشروب ہے پینے کے، جو انرجیٹک آپ کے لیے ثابت ہوگا، پروسیس میں سے آ کے بن رہا ہے. تو بندہ اگر یہ سوچتا رہے کہ جی میں جو بھی کرتا رہوں، صحیح کروں غلط کروں، مجھے ہر بات پہ اپریسیٹ ہی کیا جائے، یوں بھی نہیں ہوتا. یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. جو فیل ہوگا اس کو کم از کم سمجھایا تو جائے گا، کچھ اس کی غلطیاں جو ہے بتائی جائیں گی. سمجھانا، غلطی بتانا، کمزور پہلو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو آگے لے آنا، یہ اور بات ہوتی ہے. اور ایک ہوتا ہے بندے کو جو ہے وہ میں کیا لفظ پنجابی میں کہتے ہیں مدولنا، یعنی آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اس کو جب آپ گھما رہے ہیں، کیا مفت میں کر رہے ہیں. ان کاموں سے فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. تو ذلیل کرنے کی بجائے، ڈی مورلائز کرنے کی بجائے، مایوس کرنے کی بجائے، جہاں کمی ہے، جہاں خرابی ہے، اس کے بارے میں جو ہے یہ بتایا جائے اور پھر جو ہے بندے کو آگے بڑھایا جائے. اور آگے بڑھانے والی شخصیات اگر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھا جائے، الحمدللہ ایک نہیں بہت ساری ہیں اللہ کی رحمت سے. ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں، یہ آگے ہی بڑھاتے ہیں، غلطی بتاتے ہیں، غلطی بتانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، تھپکی دے کر دوبارہ جو ہے وہ ایک ٹاسک جو ہے وہ دیتے ہیں، اور گفتگو بھی ایسی فرماتے ہیں کہ بندہ بالکل جو ہے نا وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انرجیٹک ہو جاتا ہے. اور بعض تو ہمارے الحمدللہ ایسے بزرگ ہیں کہ ان کی آواز ہی آپ سن لیں تو انرجی، جب ان کی آواز آتی ہے تو انرجی کو اپنے ساتھ لے کر کے آتی ہے. اور انہی بزرگوں میں سے ایک جو ہے وہ ہمارے بڑے پیارے رکن مرکزی مجلس شورا حضرت قبلہ جناب مولانا حاجی یافور صاحب اتاری ادامہ ذلہ بھی ہیں، اور ابھی ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں شامل بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا یا سیدی، آپ کی آمد مرحبا، خوشی ہوئی. بھائی صاحب کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. یو کے کی سرزمین پر ہیں آپ، اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی آپ دھومیں مچا رہے ہیں. سید فضیل شاہ صاحب کے فیس بک پیج سے میں نے الحمدللہ یہ دیکھا آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ. ابھی کہاں پر ہیں؟ اور جو میں عرض کر رہا تھا، میرا خیال ہے یہ گفتگو آپ نے کچھ سنی ہوگی، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. جی الحمدللہ رب العالمین. میں یو کے میں ہوں اور لیسٹر سٹی ہے. کل یہاں سنت و برا اجتماع تھا، اور آج انشاءاللہ نیکسٹ ڈربی ہے، وہاں مجھے جانا ہے نیکسٹ سٹی میں انشاءاللہ. نوٹنگم بھی جاؤں گا اور پھر انشاءاللہ ڈربی جاؤں گا. پر ڈے آج کے بعد کل جو ہے وہ انشاءاللہ پھر برمنگھم جاؤں گا انشاءاللہ. مرحبا ماشاءاللہ. وہ جو میں عرض کر رہا مدولنے کا کچھ جی، وہ آپ کچھ مدولنے کا کہہ رہے تھے. جی 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 آپ شیئر کریں، آپ شیئر جی، کیجیے ماشاءاللہ. اپنے تجربات. جی استاد محترم ماشاءاللہ ہمارے فرما رہے تھے اچھی باتوں کے حوالے سے کہ کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے، کس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، کون سا سوال کرنا چاہیے، کون سا سوال نہیں کرنا چاہیے. تو ماشاءاللہ عز و جل میں دنیا کے سلمان بھائی بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں. میرا خیال 35-40 ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. اور جو چھوٹے بچے ہیں اس کو اسپیچ تھراپسٹ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بچے کو 2 ورڈز کا جملہ بنانا چاہیے. میں آیا، میں جایا، میں کھایا، ماما آیا، دودھ پیا. اس طرح 2 ورڈز کا جملہ 1 سال کی عمر میں بچے کو بنانا چاہیے. اور اگر یہ نہیں بناتا تو پھر لوگ اسپیچ تھراپسٹ سے رابطہ کرنے کے بچہ بولتا نہیں ہے. میں نے دنیا میں بہت ادارے دیکھے ہیں کہ اسپیچ تھراپسٹ وہاں ہوتے ہیں، وہ بولنا سکھاتے ہیں. اچھا، اسی طرح میں دنیا میں اور بھی دیکھے ہیں کہ کوئی انگلش لینگویج کورس کر رہا ہے، کوئی ڈچ لینگویج کورس کر رہا ہے، کوئی ڈچ لینگویج کورس کر رہا ہے، کوئی ٹرکش لینگویج کورس کر رہا ہے، کوئی عربی لینگویج کورس کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم آپ کو لینگویج سکھاتے ہیں. لیکن دنیا کے اتنے ملکوں میں جانے کے بعد میں نے کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہاں لکھا ہو کہ ہم اچھا بولنا سکھاتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا نشاندہی کی ہے آپ نے. ہاں جی بالکل. اگر بچہ بولتا نہیں ہے تو ہر ہاسپٹل کے اندر کڈز میں یعنی پیڈز کے اندر اسپیچ تھراپسٹ موجود ہوتے ہیں جو بچے کو بولنا سکھاتے ہیں. اچھا، آپ کے ماشاءاللہ باب المدینہ کراچی تو رسول بلاد ہے، اور
माशाल्लाह यहाँ देखें इतने बड़े शहर के अंदर बेशुमार इदारे ऐसे हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं, लैंग्वेजेस सिखा रहे हैं, हम आपको ये लैंग्वेज सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, ये सिखाएंगे। मगर आज तक इतने मुल्कों में जाने के बाद मैंने नहीं देखा कि किसी जगह किसी इंस्टीट्यूशन में ये लिखा हो कि हम अच्छा बोलना सिखाते हैं। तो ये माशाअल्लाह शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का खासा है। अल्लाह इनको सलामती अता फरमाए, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। आपने हमें अच्छा बोलने की तरफ जबान का कुफले मदीना एक सोच दी, एक तसव्वुर दिया, और फिर लिख कर गुफ्तगू करने का जहन दिया, अच्छी बात करने का जहन दिया, कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब किताब लिख कर दे दी, गीबत के बारे में हमें किताब लिख कर दे दी, और इतनी ज्यादा जबान की एहतियातें और इतनी ज्यादा जो गुफ्तगू है। अब दुनिया में देखें बहुत ज्यादा जो हादसात होते हैं वो जबान की वजह से होते हैं, और गुनाह जबान की वजह से ज्यादा होते हैं, और बंदा क़यामत के दिन जबान की वजह से फंसेगा। तो लिहाजा माशाअल्लाह अल्लाह आपको बरकत दे, इतना अच्छा मौजू लेकर आए। उस्ताद मोहतरम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके रफ़का का भी शुक्रिया माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन से भी मैं अर्ज करूंगा कि देखें मदनी चैनल को जरूर वॉच करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एक एक बात जो है ये एक्सपीरियंसेस है, ये काम आएंगे इंशाअल्लाह, और दावत इस्लामी के दीनी माहौल से जितना हो सके फायदा उठाएं। सलमान भाई कल मैं लेस्टर में बयान किया, तो लेस्टर के माशाल्लाह बहुत आशिकान रसूल थे यहाँ, तो बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ यहाँ फैजान मदीना में दावत इस्लामी के। मैंने उनसे अर्ज किया, देखे सूरज जो है ना वो चमक रहा है, इस सूरज से कोई एनर्जी लेकर बिजली बना रहा है सोलर एनर्जी के जरिए से, इससे कोई मोटरें चला रहा है, कोई पानी चला रहा है, कोई गीजर चला रहा है, कोई हीटर चला रहा है सूरज की एनर्जी से। अच्छा, कोई धूप में बैठा विटामिन डी ले रहा है, अच्छा कोई जो है वो फसलें काश्त कर रहा है, कोई सब्जियां ले रहा है, कोई वेजिटेबल ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है। अच्छा, सूरज से तरह तरह से जरा जम्स खत्म हो रहे हैं, जरासीम खत्म हो रहे हैं सूरज। अच्छा, कोई तो कम से कम अपने यानी खिड़कियों से पर्दे हटा के उसकी रोशनी ले रहा है, सूरज चमक रहा है, अब उसके फायदे हैं। अब इसी तरह मैंने अर्ज किया कि दावत इस्लामी देखें मदनी चैनल चल रहा है, दावत इस्लामी के तहत अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के तहत हमारे स्कूल कायम है, मदरसे कायम है, जामियतुल मदीना कायम है, रिसर्च सेंटर कायम है, 42 लैंग्वेजेस के अंदर काम हो रहा है। किड्स लैंड्स के नाम से कार्टून चैनल है, फ्यूनरल सर्विसेज है, नेक अमाल का शोबा है, मदनी काफले का शोबा है, कोर्सेज का शोबा है, स्किल डेवलपमेंट का शोबा है, क्वालिटी एनहांसमेंट का शोबा है। दावत इस्लामी के तहत मोर देन 80 डिपार्टमेंट्स हैं। दावत इस्लामी का काम तो हो रहा है, अब हमने नफा क्या उठाया? हाँ, कोई उसमें आलिम बन रहा है, कोई उसमें हाफिज बन रहा है, कोई उसमें मुफ्ती बन रहा है, कोई उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग ले रहा है, कोई अच्छा बोलना सीख रहा है, कोई उसमें औलाद की तरबियत दे रहा है, कोई घर के अंदर अच्छा माहौल बनाना सीख रहा है, कोई दावत इस्लामी से माशाअल्लाह अकीदा अपना मजीद बेहतर से बेहतर नॉलेज हासिल कर रहा है, कोई दावत इस्लामी से माशाअल्लाह कैरेक्टर बिल्डिंग ले रहा है, कोई क्वालिटी एनहांसमेंट, तरह तरह से लोग दावत इस्लामी से फायदा ले रहे हैं। मैंने कहा ये तो चल रहा है, ये काम तो हो रहा है, हम क्या फायदा ले रहे हैं ये हमने देखना है। जिन्होंने सूरज से फायदा लिया उनके पास कोई एनर्जी क्राइसिस नहीं है, वो बेहतरीन काम अपने तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं, हर चीज का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने सूरज की एनर्जी जाया कर दी वो लोग आज लोड शेडिंग में बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर भाई साहब, क्या आपने जो है ना वो मिसाल दी है, और क्या इसको बात कही, अल्लाह क्या उसको उतर जाने वाली लॉजिक है, कमाल कर उतर जाने वाली लॉजिक है। यानी आज के प्रोग्राम का यूं बोले कि हासिले प्रोग्राम जो है ना, ये आपकी गुफ्तगू जो आपने सूरज की मिसाल दी है ना, एक सोच को एक नई डायमेंशन दे दी आपने कि दावत इस्लामी को के काम को यूं भी जो है वो बयान किया जा सकता है, और बड़ी रिलायबल बात की। अल्लाह बरकत दे आपको, और अल्लाह ताला आपको मजीद जो है वो ये वो बात है जो अशफाक भाई ने कही थी कि जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर जो है वो करम फरमाता है, और शेख कामिल की जो है वो सोहबत फैज़ असर में जब बंदा जो है वो रहता है, तो फिर उसकी ज़बान पर अल्लाह ताला हिकमत के चश्मे जो है ये जारी फरमा देता है। अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी जो है वो नसीब फरमाए। ऐसा मैं ये चाहूँगा कि एक उन्वान अच्छी बातें के जो है वो टॉपिक पर आप इस पर कुछ गुफ्तगू फरमाएं कि बाज़ औक़ात कोई बंदा जो है वो क्राइसिस का शिकार हो गया है, किसी मुसीबत में आ गया है, किसी क्राइसिस का शिकार हो गया है, किसी मसले में फंस गया है, गलती की वजह से ही फंस गया है, इसी को हम ले लेते हैं। ऐसे मौके पर गुफ्तगू करने वाले की गुफ्तगू किस तरह की होनी चाहिए कि वो अच्छी बात के अंदर आ जाए, सामने वाले को
جو کرائسس سے نکال کر اس کو اچھی طرف لے جائے، اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے جائے، اس کو مایوسی سے نکال کر اس کو جو ہے وہ ایک جذبے کی طرف جو ہے وہ لے کر کے جائے، اور اس بندے کو جو ہے وہ جو جس دلدل میں پھنس رہا ہے وہاں سے اس کو نکال کر عافیت کے راستے پر لے جائے. اس حوالے سے کچھ آپ ارشاد فرمائیں. پہلی بات تو میں حدیث پاک عرض کروں گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے. ایک بات تو یہ ہو گئی. جرمنی میں ایک ریسرچ ہوئی جس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کے لوگوں کو ایک تھیسس دیا، ایک مضمون دیا کہ آپ تحقیق کر کے بتائیں کہ جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بیماری میں چلا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کہنا چاہیے، سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، پہلا ورڈ ہمارا کیا ہونا چاہیے. تو اس پر 5000 میں نے جو پڑھا 5000 پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس نے ریسرچ کی اور وہ کنکلوڈ کر کے لائے کہ کنکلوژن یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے ریلیف دیا جائے، تسلی دی جائے. صحیح، پہلا ورڈ تسلی دی جائے. اور ماشاء اللہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ کسی مریض کی عیادت فرماتے تو سب سے پہلے کیا کہتے؟ لا باس طہور انشاءاللہ. کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ پاک مرض پاک کرنے والا ہے. تو سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے الفاظ کیا تھے؟ تسلی. تو میرا خیال ہے کہ کسی بھی شخص کو کرائسس میں دیکھیں، کسی بھی کریں تو بولنے والے کو سب سے پہلے تسلی دینی چاہیے. اس کو، وہ بیچارہ پریشان ہے، وہ کسی بھی مصیبت پھنس گیا، کہیں بھی چلا گیا ہے. تو دیکھیں اسلام میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اسی طرح جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. تو یہاں اگر کسی سے کوئی پرابلم آ گئی، کوئی کرائسس آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر برا وقت جو ہے یہ مشکلات کے بعد ہی آسانیاں ہیں، اور مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، تو اس کو حوصلہ دینا، اس کو تسلی دینا. مطلب ہمارے یہاں آپ سمجھ جائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر منہ اچھا نہ ہو تو بات کم از کم اچھی کر لیتے ہیں. تو یہ تو یقیناً بات ایسی کرنی چاہیے. اگر کم از کم اگر کسی سے حوصلہ بڑھا نہیں سکتے تو کسی کی حوصلہ شکنی تو نہ کرے نا، اس کو مایوس تو نہ کرے. دیکھیں سلمان بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو میڈیسنز بک رہی ہیں نا وہ سکون کی ہیں. اس وقت لوگ سکون چاہتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہے، انزائٹی کا شکار ہے، سٹریس کا شکار ہے، دنیا بھر کے اندر افراتفری ہے، لوگ بیچارے بہت دکھے ہوئے ہیں، بہت دکھے ہوئے ہیں. ان کو حوصلہ دینا، تسلی دینا. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا چہرہ ہم نے مسکراتے دیکھا ہے مدنی مذاکرے کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے ہمیشہ تسلی، دیکھے روز کے میسج ریکارڈ کرواتے ہیں، تسلیاں دینا، حوصلہ دینا، ان کی مطلب بڑی محبت پیار کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سے بھی درخواست ہے میری کہ جب بھی کسی شخص سے ملے، اگرچہ وہ کرائسس کا شکار ہے، اگر وہ بیماری کا شکار ہے، اگرچہ گھریلو ناچاکی کا شکار ہے، جو بھی ہو گیا، پہلے اس کو تسلی تو دیں، اس کے ہوش و باس تو قائم کریں، پھر اس کے بعد جو آپ نے سمجھانا ہے، جو بات کرنی ہے. ورنہ تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، چنگا ہے تیرے نال جی ہونا چاہیے سی، تو دیکھے نا، تو پہلے سمجھایا سی، تن میں کیا سی نہ کر، تو کیتا نہ بیتے نہ کی ہو گیا. اس کو بھی اللہ کے بندے اس طرح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بہتر ہے کہ اس کو حوصلہ دیں، تسلی دیں، اس کو بولے یار یہ دنیا دیکھو. مجھے بڑی پیاری بندے کی بات یاد ہے. میرے ایک دوست ہے، ہی سائیکالوجسٹ. تو سائیکالوجسٹ ہے، تو اس نے مجھے کہا یافور بھائی میں آپ کی طبیعت کا انالیسس کرتا ہوں، اب کیا ہے، اب کیا چیز ہے. تو میرے اس نے ایک دو سیشن میرے ساتھ اس نے کیے اور کر کے مجھے کہنے لگا کہ یافور بھائی آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ پروفیشنلسٹ کی ہے. آپ ہر چیز کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے، نہ مکمل چیز کو نہیں دیکھنا، آپ ہر چیز کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ جنت میں ہوگا. جو چاہیں گے نا وہ ہو جائے گا جنت میں. لیکن دنیا میں رہتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ آپ چاہیں گے اور وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ضرور اپنے آپ کو، مجھے بڑی اچھی لگی بات، میرے چونکہ دعوت اسلامی کا ان کا ماحول تھا، وہ بھی ماشاءاللہ امیر علیہ سنت سے مرید ہیں اور دعوت اسلامی والے ہیں. تو گفتگو ڈیبیٹ کبھی سائیکالوجسٹ سے، کبھی کارڈیالوجسٹ سے، کبھی ابھی ریمٹالوجسٹ ملے تھے ہمیں یہاں دعوت اسلامی کے لندن میں.
अभी ऑर्थोपेडिक वाले कल आएंगे इंशाल्लाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मुख्तलिफ लोगों से, प्रोफेशनल लोगों से, अभी यहाँ सोलिसिटर, बैरिस्टर्स, मुख्तलिफ तरह के जो दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात होती रहती है। तो बंदा बात करता है, गुफ्तगू करता है, सीखता है, डिबेट करता है, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंसान का एक्सपोजर बनता है। तो यकीनन हमें अगर कोई हमसे बात करे, कोई परेशानी है, दुख है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले उसको तसल्ली देनी चाहिए। मरहबा, बहुत जबरदस्त और बड़ी रिलायबल बात कही आपने, अल्लाह आपको बरकत दे। आप ये बताइए कि हम जो है वो ऐसे भी एक तादाद है लोगों की कि शायद लोग चुप नहीं रहना चाहते, यानी बोलना ही चाहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि हम अच्छा बोलने वाले जो है वो कैसे बन सकते हैं? भाई बोले बंदा, अगर बोले भाई बाकी भाई ये क्या कर रहा है, ये अच्छा बोल रहा है, ये कैसे बनेंगे? अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम अलिया से मैंने सीखा है कि जब कोई काम करना चाहते हैं ना, उसके फायदे देखें। कि आपको काम करना चाहते हैं, उसके फायदे देखें। अगर आप किसी काम से रुकना चाहते हैं तो उसके नुकसानात पढ़ें। तो सबसे पहले अगर कोई बंदा अच्छा बोलना चाहता है तो पहले बोलने के फायदे देखें कि बोलने के फायदे क्या क्या है, और फिर देखें कि बोलने के नुकसानात क्या क्या है। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने अर्ज किया, हुजूर मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मुझे जन्नत मिल जाए। आपने इरशाद फरमाया कुछ मत बोलो। उसने कहा जी ये तो नहीं हो सकता। आपने फरमाया फिर अच्छी बात के सिवा ना बोलो। तो अब अच्छी बात बोलना ये एक फन है, इसको सीखना पड़ेगा। जैसे आप इंसान मदर टंग सीखता है ना, लैंग्वेज सीखता है, तो इसमें अल्लाह करे कि वो द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज लैप ऑफ मदर, पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद है। तो माँ की गोद से ही ये बातें सीखे। जो पहली माएँ होती थी वो सबदा पला सबकी खैर, सबदा पला सबदी खैर, वो ये तकरार कराती थी, सिखाती थी। अब बदकिस्मती से बच्चे को माँ की गोद मुयस्सर ना रही। मेरा ख्याल है 2.5 साल के बच्चे पैम्पर लगा के फीडर हाथ में पकड़ के नर्सरी, मोंटेसरी, पता नहीं कौन कौन से स्कूलों में चले जाते। हालांकि दुनिया के अंदर ये कहा जाता है, इंटरनेशनल जो मॉडर्न वर्ल्ड इस वक्त हम कहते हैं उनके अंदर, कि ये बच्चे के सीखने की उम्र है, ये बच्चे की लर्निंग की उम्र है, ये बच्चे के अभी पेपर देने की, इम्तिहान देने की स्कूल की उम्र नहीं है। लेकिन बहरहाल 2-2.5 साल के बच्चे को जनाब पेपर लगाकर फीडर पकड़ाकर भेज देते हैं। ये थी उसकी माँ की तरबियत की उम्र। ये माँ ने तरबियत करनी थी, ये उसके घर में तरबियत होनी थी, इसकी आदतें डेवलप होनी थी, इसकी हैबिट्स बननी थी। बहरहाल वो चला गया। तो अब अच्छा बोलना इसको सीखना है। तो फिर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी, इसको एटमॉस्फेयर चाहिए, इसको माहौल चाहिए। ये माँ बाप का काम है कि माँ बाप उसके सामने कोई ऐसी बात ना करे कि हमारा बच्चा जो वो बात सीख जाए जिससे खुदा न खास्ता इसके लिए भी नुकसान हो, हमारे लिए भी नुकसान हो। ये जरूर मदनी माँ बाप जो है, मदनी चैनल के नाज़रीन, मैंने यहाँ भी यूके में भी देखा है, कल रात भी मदनी मशवरे में बात हुई कि लोग अपने न्यू जनरेशन के लिए बड़ी फिक्रमंद है, जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए बड़े फिक्रमंद है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम अपने लिए फिक्रमंद नहीं है। हमें अपने लिए पहले फिक्रमंद होना है। अगर वालिद की तरबियत हो जाएगी, वालदा की तरबियत हो जाएगी, बच्चों की तरबियत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मरहबा। हम बच्चे को मदरसे भी भेज देते हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज देते हैं, बच्चों को जामिअतुल मदीना भी भेज देते हैं, और भाई खुद भी तो सीखे ना। मदीना जो मेरी जिम्मेदारी थी, वालदा की जो जिम्मेदारी थी, इस्लाम ने वालिदा को नई जनरेशन की तरबियत का काम दिया है जी। वालदा को थोड़ी तौबा अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह का ड्रामे देखने का काम दे दिया है, कोई सोशल मीडिया का काम दे दिया है, कोई ऐसा काम दे दिया। नहीं, ये माँ को अगर मर्द के जिम्मे कमाना रखा है कि औरत के जिम्मे, फिर औरत के जिम्मे काम है। ऐसा थोड़ी कि फारिग है घर में। नहीं, वो बच्चों की तरबियत उसके जिम्मे है। उसने बच्चों की तरबियत, नई जनरेशन को उसने बच्चों को लैंग्वेज सिखानी है, बच्चों को मैनर सिखाने हैं, एटिकेट सिखाने हैं। हाँ, फिर एक उम्र आएगी जब इस्लाम कहता है कि उसको वालिद की हाजत है कि बच्चा 10 साल का कर ना पढ़े, तो फिर वालिद क्या करे, उसको क्या नमाज कैसे पढ़ाए, पूरा एक प्रोसीजर बयान किया गया, वालिद का तरीका कर क्या है। तो लिहाजा मेरी दरखास्त यही है कि अगर पेरेंट्स जो है ये औलाद की तरबियत करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो फिर सबसे पहले मुझे अपनी इस्लाह की कोशिश करनी है, इसके बाद मुझे फिर खानदान वालों की कोशिश करनी है, फिर मुझे पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। मरहबा, बड़ी बड़ी प्यारी बात कही। और अच्छी बात मदनी चैनल के नाज़रीन याद रखें, वही बात है जो इस्लाम जिसको इंडोर्स कर रहा है, जो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक है, वो बात क्या है, अच्छी बात है। और यही हमारी बात ऐसी ही होनी चाहिए।
یہ بتائیے کہ یہ گفتگو کو اسلام کے فلٹر میں سے جو ہے یہ کیسے نکالا جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں اللہ نے زبان دی ہے، زبان بھی دی ہے، بولنے کی دی ہے، تو بول تو ہم رہے ہیں. نہیں بول کے تو رہے، لیکن بول آگے تو یہ سوچے نا کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آپ دیکھیں سلمان بھائی، آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، کیا آپ ہر بات بول سکتے ہیں؟ نہیں بول سکتا جی. میں جس ملک میں بیٹھا ہوں کیا میں ہر بات بول سکتا ہوں؟ نہیں بول سکتا. نہیں بول سکتے. دنیا میں کہیں بھی ایسا اندھا قانون نہیں ہے جو مرضی چاہے بول دیں. یہ تو بعض لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. کوئی بھی دنیا میں، ہاں ایک جگہ ہے، میں نے مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سنا تھا کہ بھائی ایک جگہ ایسا ہے جہاں بالکل آزادی ہے بندے کو نا، وہ آزادی جہاں مرضی جو مرضی جائے، بندر کی مرضی جو مرضی کرے، وہ جنگل ہے. کسی بھی سیولائزڈ مہذب معاشرے کے اندر لاز ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، لمٹس ہوتی ہیں، پابندی ہوتی ہے. سیولائزڈ مہذب جتنا زیادہ وہ لا کو اڈاپٹ کرتے ہیں، لا پر عمل کرتے ہیں، اتنا زیادہ سیولائزڈ معاشرہ ہوتا ہے وہ معاشرہ. نہیں تو لہٰذا یہ تو نہیں مطلب ہوتی نا کہ میری مرضی میں جو مرضی کروں. وہ میں نے فرمایا مرضی اپنی جنگل میں ہوتی ہے. شیر کی مرضی جدھر مرضی جائے، بندر کی مرضی جس مرضی درخت پہ چھلانگ مار دے، ہرن کی مرضی جدھر مرضی بھاگ جائے، چیتے کی مرضی جس کو مرضی پکڑ لے، وہ جنگل میں ہوتا ہے. سیولائزڈ مہذب معاشرے میں آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت، آپ کا انداز بڑا مہذب ہونا چاہیے، بڑا بہترین ہونا چاہیے. تو لہٰذا اس میں میری تو یہی درخواست ہے کہ جو اسلام کے مطابق گفتگو ہو اور سنت کے مطابق گفتگو ہو، اس کے لیے ہمیں اصول ایک لینگویج کا یاد رکھنا چاہیے. If you want to become a good speaker, you should be a good listener. یس. آپ نے دیکھا ہوگا سلمان بھائی، جو بچے گونگے بہرے ہوتے ہیں نا، وہ بچے گونگے نہیں ہوتے، وہ بچے اصل میں بہرے ہوتے ہیں. ان کے کان میں کبھی آواز گئی نہیں، کبھی الفاظ سنے ہی نہیں، اس لیے وہ بول ہی نہیں سکتے. ہاں وہ گونگے نہیں ہوتے. وہ اگر تھوڑا سا ان کو پریکٹس کروائی جائے منہ کے ذریعے سے، تو وہ بعض اوقات بعض الفاظ سیکھ جاتے ہیں، بولنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بہرے ہوتے ہیں، لیکن گونگے بولنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ گونگے نہیں ہوتے، اصل میں وہ بہرے ہوتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے کبھی کان میں آواز سنی نہیں، اس لیے ان کو بولنا نہیں آتا. تو لہٰذا if you want to become a good speaker, you should be a good listener. تو میری درخواست مدنی چینل کے ناظرین سے ہے، پلیز آپ کی مہربانی درخواست ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سیولائزڈ مہذب زندگی گزارے تو پھر یہ سوشل میڈیا کو چھوڑیں، ادھر ادھر کے لوگوں کی سنیں، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے لے لیں، مدنی چینل لے لیں. الحمدللہ عز و جل اللہ کے کرم سے اچھا بولنا سکھایا جاتا ہے. کب کہاں کس سے کیا بولنا ہے یہ سکھایا جاتا ہے. جو آپ کے کان میں آواز جائے گی وہی آپ بولیں گے. آپ کے کان میں نعت شریف کی آواز جائے گی، آپ نعت شریف سنائیں گے. آپ کے کان میں تلاوت قرآن جائے گی، آپ کی زبان پر تلاوت آئے گی. آپ کی زبان میں اللہ رسول کا، آپ کے کان میں اللہ رسول کا نام جائے گا، آپ زبان سے وہی نکلے گا. اور اگر آپ کے زبان کان میں الٹی سیدھی دائیں بائیں سوشل جو آ رہا ہے کان میں جا رہا ہے، جو آ رہا ہے کان میں جا رہا ہے، تو زبان سے بھی وہی نکلے گا. جو را میٹیریل ہوگا فنش گڈ وہیں سے نکلے گی. تو لہٰذا اف یو وانٹ ٹو بیکم اے گڈ اسپیکر یو شوڈ بی اے گڈ لسنر. اچھا کان میں آواز جائے گی، انشاءاللہ زبان سے اچھے الفاظ نکلیں گے. اس لیے اپنی صحبت کو دیکھیں. کہتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح کند، اور صحبت طالح ترا طالح کند. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو جتنے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اتنی مہذب گفتگو سنیں گے، اور جتنی اچھی گفتگو مہذب سنیں گے اتنا اچھا بولیں گے انشاءاللہ. مرحبا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. کال شامل کرتے ہیں خالد میں، پھر آگے چلتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. بہت ہی پیارا موضوع ہے، اچھی باتیں، اور اچھی باتیں وہی ہیں جو قرآن و حدیث اور شریعت کے مطابق ہوں. اللہ پاک ہمیں اچھی باتیں سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعض لوگوں کے سامنے جب اچھی باتیں یعنی قرآن و حدیث کی باتیں، شریعت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں تو آگے سے جواب دیتے ہیں بات تو ٹھیک ہے بھائی آپ کی، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے خاندان میں تو یہ مسئلہ، تو وہ مسئلہ، تو یہ رواج اور وہ رواج، اور یوں رواجوں اور رسم و رواج کی وجہ سے اور خاندانی عادات و اطوار کی وجہ سے ان اچھی باتوں کو اپنانے سے وہ گریزاں ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. اللہ آپ کو برکت دے عبد الخالق بھائی. ضرب لیکن مگر، جی لیکن اور مگر یہ تو جیسے وہ نہیں، اس کو لفظ میں کیا اس کے لیے استعمال کروں، میں سوچ رہا ہوں اس کے لیے ایک لفظ میں جو ہے وہ استعمال کروں. گاڑی کا کانٹا بدلنے کے لیے وہ
گیئر لگاتے ہیں نا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، یعنی گاڑی کی، یعنی یہ ڈائیورجن ہے، یعنی آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آگے، آپ مگر میں آ کے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سارے کو اف اینڈ بٹ لگا دیتے ہیں ساتھ. جی اف اینڈ بٹ لگا دیتے ہیں. یہ کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر لیکن اور مگر؟ میں یہی ہے کہ جو بھئی آپ بندے تو بڑے اچھے ہیں مگر آپ مگر لگا کے اچھے نہیں. بات تو آپ آپ بڑی صحیح کہہ اچھی رہے ہیں، ہے مگر بات تو آپ بہت اچھی کر رہے ہیں، طریقہ تو بہت اچھا ہے مگر اس میں یہ ہے کہ جس طرح بعض ایسے چیزیں ہوتی ہیں نا کہ بار بار کرنے سے کام ہوتا ہے، جیسے پتھر ہے، جی اگر ہم اس میں سوراخ کرنا چاہیں اور وہ بھی لوہے کے ورمے سے تو وہ ذرا مشکل سے ہوگا. اسی پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے پانی سے. کیوں؟ پانی جب اس پہ ٹپکتا رہتا ہے نا، یہ جو پہاڑوں وغیرہ میں، تو اس پتھر پہ کچھ نہ کچھ گھاؤ ڈال ہی دیتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ پانی مسلسل گرا ہے. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمان کو فائدہ دیتا ہے. تو طبیعتیں ظاہر ایسی ہیں کہ بات تو آپ اچھی کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے بڑی پیاری بات کی، لیکن جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ رسم و رواج ہے، یا یہ کہہ دیتے ہیں لیکن کیا کروں یار میری مجبوری ہے. تو قبول کرنے والے نے قبول کتنا کیا، مکمل کیا، پارشلی کیا، تھوڑا کیا، تو یہ اب اس کے اوپر ہے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ اس کو سمجھائیں، اور سمجھانے میں بھی ظاہر ہے کہ ہم پولائٹنیس کا مظاہرہ کریں گے، نرمی کا مظاہرہ کریں گے. تو اگر ہم اس کو چوتھی دفعہ بات کرنے جا رہے ہیں اور جاتے ہی ہم ایک دم سے وہ سمجھنے کو شیشے کے اوپر ڈنڈا مار دیں گے، یار تجھے اتنی مرتبہ سمجھایا تم سمجھتے ہی نہیں ہو، وہ پھر ریفنڈ بٹ نہیں لگائے گا، وہ کہیں گے یار اس طرح سمجھاتے ہیں، نہیں کیسے بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ یہ لگتا نہیں آپ کو یہ تو زیادتی ایک یہ تو زیادتی. آپ مجھے کوئی بات سمجھا رہے ہیں، آپ نے کہا یار یہ کام کرو، میں نے پھر الٹا کر دیا، آپ بولیں یہ کام کر لیں، میں نے پھر وہ الٹا کر دیا، آپ بولیں پھر یہ کام کرو، پھر الٹا میں نے کر دیا. اب آپ بولیں یار آپ کو 3 مرتبہ میں نے بتایا سلمان بھائی کیا ہو گیا آپ کو، دماغ ہوش حواس کہاں ہیں آپ کے، کدھر گھوم رہے ہیں، کوئی یہاں نظر آ رہے ہیں، دماغ آپ کا کہاں پرواز کر رہا ہے. یہ بھی اب میں بولوں بات ہے جو آپ آپ نے دیکھیں مجھے ابھی انداز کیا بول اپنایا رہے ہیں نا، آپ. جی یہ بھی کوٹیڈ ہے، یہ پیارا انداز ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ جی وہ جو ہمارے ہاں رائج ہے نا عام طور پہ، اس کو دماغ میں بھس بھرا ہوا ہے، کیا ہے مطلب بھینس کے آگے بین بجا رہا ہوں میں، تمہیں سمجھ نہیں آتی کسی بات کی، وہ یہ انداز ہوتا ہے. تو دونوں طرف ہے، ہم ان کو بھی کہیں گے جن کو سمجھایا جا رہا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو سمجھانے والا کوئی ہو، کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا ہو، کہ ہمارا یعنی کوئی خیر خواہ ایسا ہو کہ جو ہمیں سمجھائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یا غلط راستے پہ جا رہے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سمجھانا چھوڑ دیں گے یا ہم اس سے یعنی کہ وہ کیا کریں گے بد دل ہو جائیں گے، یار یہ تو سمجھتے نہیں، سمجھانے کا فائدہ ہی نہیں ہے، تو ہمارا کام منوانا نہیں ہے، پہنچانا ہے. ٹھیک. تو اب اگر ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا جیسے کوئی عزیز ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، تو ان کی خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، یا یہ بائک ون ویلنگ کرتا ہے مثال طور پر آپ کا بیٹا. اب اس کو سمجھانا، ایک دفعہ سمجھایا ہاں ابو آئندہ نہیں، وہ دیکھا تو پھر جناب روڈ پہ لگا ہوا ہے، پھر اطلاع ملی کہ آج پھر ون ویلنگ کر کے آئے. تو ایسے موقع پر میں نے ایک جملہ بنایا ہوا ہے کہ روٹی پکانے کے لیے توا گرم کرنا پڑتا ہے. اس کو ایک پرانا محاورہ ہے کہ جب سیدھی انگلی سے گھی نہ نکلے، ٹیڑھی سے نکالنا پڑتا ہے. تو بعد کا روٹی اگر ٹھنڈے توے پہ ڈالیں گے نا تو وہ روٹی نہیں بنے گی. ایسا ہی روٹی پکانے کے لیے توا جس پہ وہ پکائی جاتی ہے اس کو گرم کرنا پڑتا ہے. تو بعض اوقات حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا ڈوز زیادہ دیں. ہاں جی، تو مریض جب اور چابی بھی لے لیں، ہاں بالکل بائک کی چابی بھی لے لیں، چابی بھی لے لیں. ہاں جی. اور ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل اس کو وہ دوائی دیتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی ہلکی پوٹینسی کی دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ اس سے فرق نہیں پڑا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ استعمال کریں اور پھر مجھے چیک کروائیں. اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ دوائی اس کو چل گئی ہے پھر وہ جاری رکھتا ہے، ورنہ وہ اس سے ہائی پوٹینسی کی دوائی دیتا ہے اس کو. تو یہ لو پوٹینسی اور ہائی پوٹینسی یعنی یہ بھی دنیا میں بھی چلتا ہے سمجھانے میں، جس کو آپ سمجھانے جا رہے ہیں تھوڑا سا ڈوز بڑھانی پڑے گی، لیکن وہ ڈوز بڑھانے میں ایسا نہ ہو کہ مریض ہی بندہ ہی مر جائے. یہ خیال بھی ضروری ہے، یہ تھوڑا سا خیال رکھنا پڑے گا. بالکل. اگر ہم یوں بھی کریں کہ اپنا کام سمجھانا ہی رکھیں، منوانا نہ رکھیں، صحیح تو کیا حرج ہے؟ بات درست ہے. دیکھیے بسا اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم
समझा रहे होते हैं और अगला नहीं समझ रहा होता, ऐसे ही और इतने में शैतान हमें समझा देता है कि ये नहीं समझेगा, छोड़ दो। हम उसकी बात समझ चुके होते हैं। आप अंदाज़े तबलीग देखिए और अहकामाते इलाहिया मनवाने, पहुंचाने और इन पर अमल की तरफ जहन बनाकर लाने में अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक, उनका जैसा इखलास क्या हमारे पास है? नहीं। पूरी पूरी जिंदगियां लगाई उन्होंने अपनी ऐसे कौम ही। को समझाने के लिए। हम दो एक मर्तबा जुमले आड़े टेढ़े अंदाज में बोलकर अगर ये समझते हैं कि यार हमने समझा लिया, अपना काम हो गया पूरा, अब बस, तो ये अंदाज़े तबलीग वो नहीं है जो मकसूद है। जी। फरमाया गया है वलमुमिनूना वलमुमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन तो आपस में एक दूसरे के दोस्त होते हैं। यअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, जहाँ मोमिनों की तारीफ, कहीं भलाई आपको नजर आएगी, वहां पर ये चीज नजर आएगी कि क्या करते हैं ये बेहतरीन उम्मत है, किस लिए है, इनमें एक अच्छा गिरोह होना चाहिए, जो गिरोह अच्छा हो उसका काम क्या होना चाहिए। हर जगह आपको यही बात मिलेगी, यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेकी की दावत देने वाले हों, बुराई से रोकने वाले हों, इनकी अच्छाई, इनकी खूबी है। हम क्या करते हैं कि मैंने दावत दे दी, अब उसने नहीं माना तो अब मैंने रास्ता ही बदल लिया, या अपने जहन में मैंने ये सोच लिया कि अब मैंने इसको दावत देनी ही नहीं है। जब हम इस अंदाज पर आते हैं ना, तो फिर मामला खराब होने की तरफ जाता है। ठीक। आज एक अंदाज में समझा लिया, एक बात को समझाने के कितने अंदाज होते हैं सलमान? बड़े अंदाज होते हैं। हम कहते हैं कि जो मेरा अंदाज है बस वही काफी है, इसी पे सीखना है तो सीख जा भाई, इससे अच्छा नहीं कर सकता, ना मैं करूंगा आपके लिए। सही। लिहाजा हमने अगले को बाउंड कर दिया, अपना अंदाज मजीद अच्छा नहीं किया। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो नेकी की दावत, जो हमारे मदनी काफिलों में एक रूटीन होती है और एक अलग से भी काम है कि इस्लामी भाई मस्जिद से एक काफिला बनाकर रवाना होते हैं और इलाके में जाकर लोगों को नेकी की दावत देते हैं। अब जो ये नेकी की दावत का प्रोसीजर है और उनको दावत दी और फिर कह रहे हैं कि आप मस्जिद में आइए, इसके दाएं बाएं भी दो काम और है। एक, जब मस्जिद से निकल रहे हैं तो दुआ करें, और एक जब मस्जिद में वापस आ गए ना नेकी की दावत देने के बाद, वाह वाह, फिर दुआ करें कि या अल्लाह हमने जिसको नेकी की दावत दी है उसे आने की भी तौफीक अता फरमा। जब यहाँ से निकल रहे हैं तो दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हमारी जबान में तासीर दे, दिल में इखलास अता फरमा। ये सारी चीजें भी अगर हमारी ऐड होती चली जाए, इंशाअल्लाह नेकी की दावत और बाअसर होती चली जाएगी। बड़ी प्यारी बात कही, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिसको समझाया जा रहा है बार बार गलती करने पर, तो वो एक काम कर ले, मेहरबानी कर ले कि वो समझ जाए और गलती अपनी छोड़कर सीधे रास्ते पर आ जाए। अगले बंदे को लेक्चर देने की बजाय अपना जो मामला खराब हुआ पड़ा है उसको जरा सही कर ले, मेहरबानी कर ले, तो मेरा ख्याल है खैर की राह निकल आएगी। एक बात यूं भी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की 40 साल तो वो जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि ये कहिए क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, एक उम्र का हिस्सा तुम में मैंने गुजारा है, 40 साल गुजारे हैं। और ये फिर जो है वो काफ़ी है कि इस 40 साल में मैं क्या अंदाज इख्तियार मैंने किया, और हक की एक दलील के तौर पर वो काफ़ी है। लेकिन ये सारी बात के बाद जिसको समझाया जा रहा होता है ना, वो भी ये कह रहा होता है कि भाई अंबिया ने तो इतने इतने सालों समझाया है, तो आपको भी यूं करना चाहिए। अब जरा यूं भी सोचें कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इतनी इतनी सालों की दावत के बाद भी जो लोग दीन हक की तरफ नहीं आए, उनका हाल क्या हुआ है। आपको इतनी मोहलत मिलेगी नहीं मिलेगी, इसको भी जरा गौर कर लें। सही। लिहाजा कोशिश ये करें कि जब अच्छी आवाज कान में पड़ गई ना, उस पर अमल कर लें, उस पर अमल कर लें। अगर मगर लगाने की बजाय जब बात अच्छी है तो क्या कर लें, अमल कर लें। अगर और मगर अल्लाह की पनाह है। जी आगे चलते हैं। कराची से इमरान अर्ज कर रहा हूँ। सलमान भाई, आज का मौजू बहुत प्यारा है, अच्छी बात है। सलमान भाई, बात हमारे दोस्त अहबाब, हमारे अजीज व अक़रबा ऐसे होते हैं कि जो हमारी अच्छी बातों पर जो है वो हमें हौसला अफजाई नहीं देते, खास तौर पे बच्चों को भी नहीं देते, और बुरी बातें जो है वो हर जगह जो है वो आम पीट देते हैं और उनका जो है ढंडोरा पीटते हैं और खूब उनको आम करते हैं। तो ऐसे रिश्तेदारों के बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? और एक बात ये भी इसमें मैं ऐड करूंगा कि बच्चों
بچوں سے ہمیں جو ہے نا اچھی باتیں کرنی چاہیے، چاہے وہ ہمارے اپنے ہوں یا دوسروں کے ہوں۔ بعض اوقات ہم بچوں سے بری باتیں کرتے ہیں، ان کو برے القابات سے، ان کو توہین سے، ان پہ طنز کرتے رہتے ہیں۔ جب وہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ پھر ہم سے ان الفاظ کے جو ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو ہم بچوں میں جو اچھا فیڈ کریں گے نا، تو یہ بھی کمپیوٹر کی طرح، موبائل کی طرح اس چیز کو جو ہے نا اپنے اندر سیو کر لے گا، اور پھر بعد میں وہی چیز وہ اگلے گا۔ تو لہٰذا بچوں کے ساتھ ہمیں اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے پیش آنا چاہیے۔ اگرچہ ان کے والدین سے ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں، ان سے ذہن میچ نہ کرتا ہو، لیکن بچوں سے اچھے تعلقات رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ بچوں سے اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے، بڑی پیاری بات کہی۔ اور اچھے کام پر کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا تو کوئی غم نہیں، بندہ اچھا کام جاری رکھے، اللہ کے نام پر کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کریم جب اجر عطا فرمائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ویسے اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اچھے کام پر پذیرائی کرتے ہیں۔ اور جو آپ نے بتایا کہ برائی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ان کو وہی کام کرنا ہے، تو ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ ان کی حال پر رحمت فرمائے، ہمیں ان کی شر سے بچائے، انہیں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور ممکن ہو تو سمجھانے کی صورت بنتی ہو تو سمجھا دیں۔ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترغیب اگر آپ دلا دیں گے موقع موقع محل کے مطابق دیکھ کر کے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس بری عادت کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کال لیتے ہیں جی۔ پیارے سلمان بھائی، آج کا موضوع اچھی باتوں میں ایک یہ بھی بات اچھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا عادی بنا دیں، تاکہ مدنی قافلوں میں سفر کرے، علم دین حاصل کرے اور گناہوں سے بچے۔ الحمدللہ سرگودا شہر سے کئی خوش نصیب اسلامی بھائی 12 دن کے مدنی قافلے کے لیے کشمیر روانہ ہو رہے ہیں آنے والے جمعے کو۔ تو انشاءاللہ اپنی بھی نیت ہے، دعا فرمائے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے۔ نعت خواں سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام بھی سنا دیں۔ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے۔ اللہ کریم آپ کا سفر قبول فرمائے۔ مرحبا جی۔ کال۔ میرا نام احمد رضا تاری ہے، میں ارنالا خود سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ آگے ہیں جی جڑا والا سے میسج ہے، کلام سنا دیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سفر ہمارا بھی سرکار ہو۔ مدینے کا شیخ آصف صاحب کو کلام سننا ہے ملتان شریف سے۔ مرحبا، واہ، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، سبحان اللہ۔ قاری سلیم صاحب کا شہر واہ واہ واہ، ملتان شریف۔ حافظ ریحان صاحب کا شہر ملتان شریف ہیں جی۔ سلیم بلالی صاحب کا شہر ملتان شریف، اور حضرت مولانا حافظ افضل مدنی صاحب کا شہر ماشاءاللہ ملتان شریف، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ملتان سے بڑی یادیں وابستہ ہیں سر، مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ۔ ویسے ہی ماشاءاللہ گرمیاں میرے پاس جی، ویسے ہی ماشاءاللہ گرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ گرمی تو ملتان شریف کی گرمی کی تو یادیں، میں نے کہا نا جی یادیں ہیں، گرمی کے فروٹ، گرمی کی بھی یادیں ہیں، گرمی کے فروٹ بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ، گرمی کا فروٹ ملتان شریف کا آم چونسا، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ گرمی تو خالد بھائی، میں تو رکن شورا حاجی شاید مندی صاحب کے ساتھ پہنچا ملتان، اور میں تو بس ادھر اسٹیشن پر جو ہے وہ منجا پڑا ہوا تھا، میں تو بس لیٹ گیا وہاں پہ۔ شاید صاحب فرماتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا، اللہ خیر کرے کہ بھی یہ جو ہے وہ آگے بھی جا پائیں گے کہ نہیں۔ بہرحال پھر تھوڑی سی مجھے جو ہے وہ ہوش بحال ہوئے، پانی شانے کی چھینٹیں مجھے مارے، تو ملتان کی یادیں بڑی وابستہ ہیں۔ بہرحال پھر ہم جب پہنچے آگے مدنی مرکز ملتان، تو وہاں پر جو ہے حافظ ریحان صاحب کی لائبریری ہے، وہاں پر پھر الحمدللہ قیام ہوا، اور بڑا بھرپور قیام ہوا۔ جاتے ہی شربت پلایا فالسے کا، سبحان اللہ، یہ بھی ایک بات ہے، سبحان ٹھیک ہے جی۔ ملتان شریف کی پھر یادیں آپ دیکھیں، بڑی یادیں، اللہ محبتیں جو ہے سلامت رکھے۔ میرا کوئی نسبی رشتہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کسی کے ساتھ نہیں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے ہی یہ جو ہے شناسائی ہے، جان پہچان ہے، اور اللہ کریم اس میں برکت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ یہ امیر سنت کا فیضان ہے۔ اچھا، ان میں سے جن کے میں نے ابھی نام لیں، کوئی میری کمیونٹی کا بھی نہیں ہے، کوئی میری برادری کا بھی اس میں جو ہے وہ نہیں ہوتا نا، اپنی برادری یہ ہے، بڑھ کشمیری برادری ہے، تو اس سے یہ بھی نہیں۔ لیکن امیر سنت نے کیا کیا ہے، ایک محبت کی لڑی میں دعوت اسلامی والوں کو جو ہے وہ پرویا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی بہرحال آگے چلتے ہیں، کال لیتے ہیں۔ ملتان شریف سے کیا خالد بھائی
چیزیں جو ہے بہت ساری یاد آ رہی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. گجرانوالہ سے نظر محمد بات کر رہا ہوں. میں نعت سننا چاہتا ہوں. منور میری آنکھوں کو میرے شم سے دعا کر دے. بڑی مہربانی جناب. جیڑا والا سے میسج ہے, اللہ برکت دے آپ کو, بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یا خدا حج پہ بلا کے میں کعبہ دیکھوں کلام سنائیں. میں گناہ گار گناہوں کے سوا کیا لاتا, یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. بیمار ہوں دعا کریں, اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے, بیماری دور فرمائے. آمین آمین آمین. کچھ کلام سنائیں پیارے زید نیاز بھائی. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے, وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بتا کر دے. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا. دل میں تجھے رکھ لوں گا, رکھ لوں گا. دل میں تجھے رکھ لوں. اے جلوائے جانانا, دل میں تجھے رکھ لوں. کیوں آنکھ ملائی تھی, کیوں آنکھ لگائی تھی,
چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے ہمیں دیوانہ دل میں تجھے رکھ لو دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے دنیا میں مجھے اپنا جو تم نے بنایا ہے میں محشر میں بھی کہہ دینا جانے جانا میں محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ میں محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانا آ دل میں تجھے رکھ لوں واہ واہ زید نیاز بھائی، اللہ ذوق والی اور شوق والی حاضری عطا فرمائے، اور سفر مدینہ کے دوران، سفر مکہ کے دوران بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی باتیں، نیکی کی دعوت پر مبنی باتیں، ذکر اللہ پر مشتمل باتیں، دنیا و آخرت کے فائدے پر مبنی باتیں، دنیا و آخرت کے فائدے والی باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام التقیٰ بندوں کا غوث اعظم امام التقیٰ بندوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر